أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام حاضرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے سے ایک آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع نہایت ہی اہم اور مشکل بھی، اس کے ساتھ ساتھ محتاط بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے. موضوع یہ ہے کہ امام مسجد ہونا جرم کیوں؟ یہ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے. جو آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا اس کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے مولا کے حضور یوں کہو، یوں عرض کرو کہ اے اللہ، تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے. کیونکہ یہ مقام بھی ایک نہایت ہی عزت والا مقام ہے، بلکہ امام یہ ایک بابرکت نام ہے اور منصب امامت ایک قابل احترام ذمہ داری اور ایک عظیم دینی سیادت ہے. امام اور امامت یہ دونوں لفظ
اپنے اندر جو وقار اور عظمت رکھتے ہیں ان کی وجہ سے ان الفاظ کے زبان پر آتے ہی فی الفور بندے کا ذہن امام اولین و آخرین کی طرف جاتا ہے اور اس مقدس ہستی کا خیال بندے کے دل کے اندر آنے لگتا ہے جس نے منصب امامت قائم فرمایا۔ جب اسلام کا ابتدائی دور تھا تو اس وقت مسجد کی امامت کا اعزاز خلیفہ وقت کو حاصل ہوا کرتا تھا، اور وہ جس کو چاہتا کسی علاقہ کا امام اور امیر مقرر کر دیا کرتا تھا۔ اس منصب کی اہمیت سمجھنے کے لیے فقط اتنا کافی ہے کہ اس بات پر غور کر لیا جائے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی حیات ظاہری کے اندر یہ منصب خود سنبھالا، اور جب کبھی آپ سفر پر تشریف لے گئے تو کسی بزرگ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا اور دوران سفر آپ خود امامت کا فریضہ سر انجام دیا کرتے تھے۔ اگر یہ منصب ثانوی حیثیت کا حامل ہوتا تو آپ صحابہ کرام میں سے کسی اور کو یہ منصب سپرد فرما دیتے، جبکہ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اپنی موجودگی کے اندر آپ نے خود اس منصب کو سنبھالا، اور جتنی دیر تک آپ حیات ظاہری کے ساتھ اس دنیا کے اندر موجود رہے، آپ نے خود اس منصب کا جو فریضہ ہے اس کو آپ نے خود انجام دیا ہے۔ اور جب وصال مبارک قریب آیا، صحابہ کرام میں سے جو سب سے بزرگ ترین صحابی تھے، آپ نے یہ منصب ان کے سپرد فرمایا، ان کو اس کے اوپر کھڑا فرمایا۔ خلفائے راشدین اپنے اپنے دور کے اندر منصب امامت سے فائز رہے، حتیٰ کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں بھی خلیفہ اگر 5 وقتی نماز کی جماعت کی امامت نہ کرا سکتا تو کم از کم جمعہ اور عیدین کی نمازوں کی امامت وہ خلیفہ خود کیا کرتا، اور یہ اسی کا حق اور فرض تھا۔ اور یہ سلسلہ ہندوستان کے مغلیہ خاندان تک عالم اسلام کے اندر اسی طرح جاری اور ساری رہا۔ اکثر مسلمان امراء سلاطین اسی طرح کاربند رہے اور اسی طرح کرتے رہے، اور بر صغیر میں انگریزوں کی آمد کے بعد یہ سلسلہ بتدریج ختم ہو گیا، اور انگریزوں نے کیونکہ وہ اسلام کے دشمن تھے، اس واسطے انہوں نے اس دینی منصب کے وقار کو ختم کرنے کے لیے اہل علم کو دنیاوی مناصب سے الگ کر دیا، اور اس طرح دینی اور دنیاوی منصب دو الگ الگ حیثیتوں سے پہچانے جانے لگے۔ پھر انگریزی سامراج نے علماء اور ائمہ کی توہین، ان کی تذلیل کا سلسلہ جب شروع کیا اور انہیں تنخواہ دار ملازموں اور پھر نیچے درجے کے لوگوں کے اندر شامل کر دیا،
کہ لوگوں کے دلوں سے ان لوگوں کی عزت کو نکال دیا کہ یہ نچلا طبقہ ہے، یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، بس ان کو چاہیے یہ مسجد کی چار دیواری کے اندر پابند ہو کر رہ جائیں۔ امام اور امامت کے منصب کی عظمت و فضیلت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو روایت کرنے والے، حضور نے فرمایا، خیر بقعۃ فی المساجد خلف الامام وَإِنَّ الرَّحْمَةَ إِذَا نَزَلَتْ بَدَأَتْ بِالْإِمَامِ ثُمَّ الَّذِي خَلْفَهُ ثُمَّ يُمْنَهُ ثُمَّ يُسْرَهُ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مساجد کے اندر سب سے بہترین جگہ وہ ہے جو امام کے پیچھے والی جگہ ہے، یعنی جہاں پر امام کھڑا ہو کر نماز پڑھا رہا ہے اس کی پچھلی صف کے اندر جو امام کے بالکل برابر جگہ بنتی ہے، حضور نے فرمایا وہ بہترین جگہ ہے، کیونکہ جب اللہ پاک اپنی رحمت نماز پڑھنے والوں کے اوپر نازل کرنا شروع فرماتا ہے تو امام کے بعد اللہ تعالی دائیں طرف کھڑے ہونے والوں پر اور اس کے بعد بائیں طرف کھڑے ہونے والوں پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، بلکہ دائیں اور بائیں کھڑے ہونے والوں پر اللہ کی رحمت بعد میں نازل ہوتی ہے۔ ان سے پہلے اس جگہ جو جگہ بالکل امام کے پیچھے بنتی ہے، جو وہاں کھڑا ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ امام کے بعد اپنی رحمت اس بندے کے اوپر نازل کرتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ انبیاء کے بعد علماء سے افضل کوئی نہیں، اور علماء کے بعد نماز پڑھانے والے امام سے زیادہ افضل کوئی نہیں، کیونکہ یہ تینوں فریق اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق میں رابطہ کا ذریعہ ہے۔ انبیاء اپنی نبوت کے باعث، علماء علم کی وجہ سے، اور امام دین کا ایک اہم رکن جو نماز ہے اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لینے کی وجہ سے یہ تین قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے زیادہ افضل جانے جاتے ہیں۔ اب جو مسجد کی امامت ہے، ظاہر بات ہے اس کے لیے کوئی شرط بھی ہوگی، تو اس کے لیے سب سے پہلے مسلمان ہونا شرط ہے، اسی طرح بالغ ہونا یہ بھی شرط ہے، عقل مند ہونا، عاقل ہونا یہ بھی شرط ہے، مرد ہونا یہ بھی شرط ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کر سکنا، یعنی اس کو اتنی آیات یاد ہوں کہ جن کی تلاوت کرنے سے نماز صحیح طور پہ ادا ہو جاتی ہے۔ اور ایک قول علماء کا یہ بھی ہے کہ کم از کم اس کو 3 آیات یاد ہوں تو پھر وہ امام بن سکتا ہے، اگر 3 بھی یاد نہیں، چھوٹی 3 آیات، تو پھر وہ یہ منصب جو ہے اس کے اوپر کھڑا ہونے کا اہل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح عذر سے سلامت ہونا، یعنی اس کو کوئی ایسی بیماری نہ ہو جس کی وجہ سے اس کو معذوروں کے اندر شمار کیا جائے، جس طرح کے پیشاب کے قطروں کی بیماری بعض اوقات بندے کو لگ جاتی ہے، یا خونی اور بادی بواسیر، یا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بواسیر کی صورت میں زخموں سے خون تھوڑا تھوڑا رستا رہتا ہے، یا نکسیر کا جاری ہونا، الغرض ہر وہ بیماری کہ جس کی وجہ سے بندے کا وضو
اتنی دیر نہ رکتا ہو کہ جتنی دیر کے اندر وہ پوری نماز ادا کر پائے، تو ایسے بندے کو کہا جائے گا شریعت کی زبان کے اندر کہ یہ معذور ہے، تو وہ امامت کے منصب کے اوپر کھڑا ہو کر لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکتا شریعت کی روح سے۔ اب ہمارے ہاں تو معذور سمجھا جاتا ہے جس کے جسمانی اعضاء درست نہ ہو، مگر یہاں پر جو معذور کا لفظ آیا ہے اس سے مراد کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جانا، جس بیماری کی وجہ سے بندہ وضو کرتا ہو وہ ٹوٹ جاتا ہو، کرتا ہو ٹوٹ جاتا ہو، اس کو نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ ملتا ہو۔ تو یہ چند ایک باتیں تھی امام اور امامت کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ کچھ اضافی خوبیاں اور اضافی باتیں ان کا امام کے اندر پایا جانا وہ بھی بہتر ہے۔ ان خوبیوں میں سے امام کے لباس کا صاف ستھرا ہونا، امام کی خوراک کا پاک ہونا، اس کے لباس سے تکبر اور بڑائی کا ظاہر نہ ہونا، اس کی نشست کے اندر غرور کی جھلک کا نظر نہ آنا، اور اسی طرح کسی جرم کی سزا کے اندر اس پر اسلامی حد کا جاری نہ کیا گیا ہونا، لوگوں کے رازوں کا تحفظ کرنے والا ہو، یہ نہ ہو کہ کسی بندے کی کوئی بات اس کے ہاتھ آ جائے تو جہاں پر بیٹھے اس بندے کو ننگا کرتا پھرے، جہاں پر بیٹھے وہ اس بندے کو اچھالتا پھرے۔ امام کے اندر یہ صفت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح وہ خیانت کرنے والا نہ ہو کہ اگر کوئی بندہ اپنی امانت اس کے پاس رکھ دے تو وہ اس کے اندر خیانت کر کے اس کو مکمل واپس نہ کرے۔ یہ بھی صفت امام کے اندر جس کے اندر پائی جائے گی خیانت کرنے والی، وہ امامت کا حقدار نہیں کہلائے گا۔ امام لڑائی جھگڑا کرنے والا نہ ہو، زیادہ قسمیں کھانے والا نہ ہو، بات بات پہ قسم نہ کھانے والا ہو۔ اسی طرح اس کو برائی کی جگہ پر جانا یہ بھی مناسب نہیں، اور جس جگہ پر جانے کی وجہ سے اس کے اوپر تہمت لگ سکتی ہو وہاں پر جانے سے بھی اپنے آپ کو منع کرے۔ اور اسی طرح وہ بندہ صالحین کے علاوہ کسی کے ساتھ میل ملاپ نہ کرے۔ محلے کے چور، بدماش، ڈکیت، قاتل، زانی، شرابی، اس طرح کے بندوں کے ساتھ اپنا لیک سلیک نہ رکھے۔ اس طرح کے بندوں کے ساتھ کھانا پینا، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، سیر و تفریح، ایسے تعلقات ان لوگوں کے ساتھ اگر رکھے گا تو ظاہر بات ہے لوگ اس کے اوپر بھی شک کریں گے کہ یہ بھی ان کے ساتھ انہیں کاموں کے اندر ملوث ہے۔ اگر لوگ اس کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے اوپر صبر کرے، آگے سے لڑائی نہ کرنا شروع کر دے۔ لیکن ہمارے ہاں مساجد کے اندر امام کا تقرر کرتے وقت عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی آواز کیسی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے اس کا ترنم کیسا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ خوب لے کے ساتھ، خوب اتار چڑھاؤ کے ساتھ اچھی طرح قرآن مجید پڑھ سکتا ہے یا کہ نہیں۔ اگرچہ وہ تجوید و قرات کے قواعد کے مطابق قرآن مجید نہ پڑھ سکتا ہو، علم اور نماز کے مسائل سے سماحت، واقفیت یا دیگر علوم کے اندر مہارت، اول سب سے پہلے یہ تو کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ تجھ کو کوئی نماز کے مسائل بھی آتے ہیں، ان کی طرف کوئی نہیں جاتا، ان کا سوال نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی پوچھے بھی تو ان کو دوسرے نمبر پہ رکھ کے پوچھا جاتا ہے۔ اور بہت ساری مساجد کے اندر تو صرف سنت کی بنا پر امام کو منتخب کر لیا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ 15 20 40 50 بندے اکٹھی کیے پھرتا ہے، لگتا ہے کہ اس نے سارے زمانے کے علوم کو اپنے سینے کے اندر جمع کر لیا ہوگا۔ حالانکہ اس کا اگر کے اندر سے حال یہ ہو کہ سند کے اوپر جو عربی لکھی ہوئی ہو اس کا صحیح طرح اس کو ترجمہ بھی نہ کرنا آتا ہو۔ فقہ کی تمام کتابوں کے اندر یہ مسئلہ مذکور ہے کہ امام اس بندے کو بنایا جائے جو مکمل عالم ہو، یا پھر کم از کم وہ نماز کے مسائل کا عالم ہو۔ اگر اس سے کوئی نماز کا مسئلہ پوچھا جائے تو وہ فل اس کو بتا سکے، نہیں تو بعد کے اندر تحقیق کر کے اس کا حل تلاش کر کے اس کو جواب دے سکے۔ پھر اس مسئلہ کے اندر بعض علماء نے اختلاف فرمایا کہ عالم جو ہے اس کو امامت کا حقدار کہا جائے یا کہ قاری کو، ان دونوں میں سے اختیار کس کو کیا جائے گا، ترجیح کس کو دی جائے گی؟ ہمارے حنفی مسلک کے مطابق ترجیح عالم دین کو دی جائے گی، قاری کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ یہی فرمان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہم ان تمام اماموں نے یہی قول فرمایا کہ اسی بندے کو ترجیح دی جائے گی جس بندے کو شرع شریف کے مسائل کا زیادہ علم ہوگا۔
اور اسی طرح ایک عام طور پہ اہم سوال ذہن کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس دور کے اندر تو اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بعض ظاہر قسم کے لوگ، ان لوگوں نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے کہ امام کا ایک مخصوص لباس ہونا چاہیے۔ بعض مساجد کے اندر اور بعض جگہوں پر اس کا التزام اور اس کی پابندی بھی کی جاتی ہے کہ امام اسی مخصوص لباس کو پہن کر ہی نماز پڑھائے، اس کے علاوہ کوئی اور لباس پہن کر وہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ جو بندہ اس کے علاوہ کوئی اور لباس پہننے کہتے ہیں جی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے مخصوص قسم کا لباس نہیں پہنا تھا۔ امام کے لیے بھی اسی قدر لباس نماز کے لیے کافی ہے کہ جس قدر مقتدی کے لیے کافی ہے۔ جس طرح مقتدی جو مرضی لباس جس مرضی رنگ کا بشرطے کہ وہ رنگ پہننا مرد کے لیے شرع کے اندر بندے کے لیے مرد کے لیے جائز ہو، اس کی اجازت ہو، اس طرح جائز ہر وہ رنگ جو مرد کے لیے شریعت نے جائز کر دیا۔ جس رنگ کا بھی لباس پہن کر کوئی بندہ نماز پڑھے گا اگر اس کی نماز ہو جائے گی، اسی طرح امام کی بھی اس غیر مخصوص لباس کے اندر نماز ہو جائے گی۔ اور نماز صحیح ہونے کے لیے جو لباس شرع نے ضروری قرار دیا وہ اسی قدر کافی ہے، وہ اسی قدر کافی ہے کہ جس سے بندے کا سطر چھپ جائے، اور مرد کا سطر وہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے سے نیچے تک، اور اس کے علاوہ عورت کا سطر وہ پورے کا پورا جسم اس کا چھپانا اس کے اوپر پڑ جائے۔ حضرت علامہ کاشانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں المستحب یصلی الرجل فی ثلاثۃ اثواب قمیص وازار وامامہ۔ علامہ کاشانی فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے مستحب ہے کہ 3 کپڑوں کے اندر نماز پڑھے، ایک کپڑا بطور قمیض، ایک بطور تہ بند اور تیسرا بطور امامہ۔ 3 کپڑوں کے اندر مرد نماز پڑھے۔ علامہ کاشانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہاں پر المستحب فرمایا کہ مستحب ہے کہ 3 کپڑے ہو، یہ نہیں انہوں نے فرمایا کہ اس کے لیے فرض ہے، یہ نہیں فرمایا اس کے لیے واجب ہے۔ لہذا ہمارے اس دور کے اندر ایمان سے جس طرح کا لباس پہننے کا تقاضا کیا جاتا ہے اس کا پہننا نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب۔ اور جو بندہ مستحب کا استعمال نہیں کرتا، مستحب کو ترک کر دے، اس بندے کو گناہ گار نہیں کہا جا سکتا، اس بندے کو گناہ گار نہیں کہا جا سکتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کی حدیث کنز المال شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ آج سرکار نے فرمایا آمرکم بصلاۃ وانہاکم عن صلاۃ، آمرکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وتسمعوا وتطيعوا لمن واللہ اللہ امرکم وانہاکم عن قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اور میرے امتیوں سنو، میں تم کو 3 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 3 چیزوں سے تم کو منع کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، کبھی کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو سارے کے سارے مل کے مضبوطی کے ساتھ کام لو، آپس کے اندر جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ تم لوگ اس بندے کی بات غور سے سنو، اس کا کام مانو، اس کی اطاعت کرو جس کو اللہ رب العالمین نے تمہارے امور اللہ تعالیٰ نے جس کے سپرد کر دیے۔ اور آپ نے فرمایا میں تم کو 3 باتوں سے منع کرتا ہوں، ایک تو زیادہ گفتگو سے پرہیز کیا جائے، کیلو کال سے پرہیز کیا جائے، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ زیادہ سوال کرنے سے پرہیز کیا جائے، اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ اپنے مال کو ضائع کر دینے، برباد کر دینے سے پرہیز کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لو، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو تھام لو۔ جب بھی تم کسی مشکل کے اندر ہو، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو فوراً دین کی طرف رجوع کرو، اپنی طرف سے اس کے حل نہ نکالتے پھرو۔ اور پھر فرمایا کہ آپس کے اندر اختلافات کر کے جدا جدا کبھی نہ ہو جانا، جس کو اللہ رب العالمین نے تمہارے کام اللہ تعالیٰ نے جس کے سپرد فرما دیے، تم لوگ ہمیشہ اس کی بات سنتے رہو اور اس کی اطاعت کرتے رہو۔
اب بندہ جو ہے بندے کا دینی معاملہ یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ جن لوگوں کے نزدیک جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دینی کام سپرد کر دیے، لہذا اللہ تعالیٰ کے بندوں کا یہ حق بنتا ہے اور ان پر لازم ہے کہ وہ اس اپنے امام کی بات کو غور سے سنا بھی کریں۔ جب وہ دین کی بات کرے اس کو غور سے سنا کریں، جو دین کی بات کرے اس کو دل و جان سے مان لیا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں تم کو 3 باتوں سے منع کرتا ہوں، زیادہ گفتگو سے۔ بعض بندوں کی عادت کے جہاں پر بھی بیٹھیں گے ان کی بات ہی ختم نہیں ہوگی، جہاں پر ہی بیٹھیں گے ایک لمحے کے لیے ان کی زبان کو سکون نہیں ہونے پائے گا، باتیں نہیں کرتے چلے جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ زیادہ باتیں کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھو، اس بات سے کہ بندہ جب زیادہ بولتا ہے تو بعض اوقات اپنی زبان سے کوئی ایسی بات بھی کر جاتا ہے بعد میں اس کو پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ سوال کی کثرت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کبھی امام صاحب کے ساتھ سامنا ہو جائے سوال کو سوال کرتے چلے جائیں گے، ایک سوال ختم نہیں ہوا اس کا جواب ابھی آ رہا تھا، اگلا سوال کر دیں گے اس کا جواب ابھی مکمل نہیں ہوا، تیسرا سوال آگے کر دیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ زیادہ سوالات سے اپنے آپ کو بچا کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جب تک بندے نے سوال نہیں کیا تھا ایک چیز کا اس کو علم نہیں تھا، اب اگر وہ اس کے خلاف کرتا تو معافی تھی اس پر پکڑ نہ ہوتی۔ جب بندے نے سوال کر کے اس کا جواب لے لیا اب اس کو علم آ گیا، اب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کام اس طرح نہیں میں نے اس طرح کرنا ہے، اب اگر جان بوجھ کر اس کے خلاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کی گرفت کی جائے گی، اس کی پکڑ کی جائے گی۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے مال کو ضائع کرنے سے بچایا جائے، مال کو بچا کے رکھا جائے، اس کو ضائع نہ کیا جائے، کیونکہ مال یہ بندے کی عزت کا ضامن، مال مال کی وجہ سے بندے کی عزت بچتی ہے، مال کی وجہ سے بندے کی جان بچتی ہے، مال کی وجہ سے بندہ اپنی ہر ضرورت کو پورا کر لیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کو سنبھال کے رکھا جائے۔ اگلی حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ تم جانتے ہو کہ مفلس کس کو کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام کے دل کے اندر فوراً خیال آیا مفلس وہ ہے جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو، جس کے پاس دنیا کے اندر عزت نہ ہو، کاروبار نہ ہو، جاہو منصب نہ ہو، جس کے پاس دنیا کا مال نہیں اس کو مفلس کہا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفك دم ھذا فيعطى ھذا من حسناته وھذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ میری امت سے مفلس وہ بندہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا، اپنے ساتھ بڑی نمازیں لے کے آئے گا، اپنے ساتھ بڑے روزے لے کے آئے گا، بڑی زکات دینے کا اگلے ثواب اپنے ساتھ لے کے آئے گا، مگر حال اس کا یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر اس نے کبھی کسی کو گالی دی ہوگی، کبھی کسی کے اوپر الزام لگایا ہوگا، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا مال لوٹ کے کھا گیا ہوگا، کبھی کسی کا خون بہایا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ ایسے حال کے اندر آنے والے بندے کی نیکیاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دینا شروع کر دے گا، جس کا مال کھایا کوئی نیکیاں اس کو دے دے گا، جس کا خون بہایا کچھ نیکیاں اللہ اس کو دے دے گا، جس کو گالی دی جس پر الزام لگایا اللہ تعالیٰ ان کو نیکیاں تقسیم کرنا شروع کر دے گا، حتیٰ کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوگا ان جرائم کا، ان گناہوں کا کہ اس ظالم کی اس بندے کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ میرے آقا نے فرمایا اس کے بعد حق والوں کے گناہ اللہ تعالیٰ اٹھا کے اس ظالم کے کھاتے کے اندر ڈال کے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اللہ پاک دنیا کے اندر اپنی مخلوق کو جو پیدا کیا ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا قیامت والے دن اللہ پاک اپنی مخلوق میں اس طرح فیصلہ فرمائے گا، وہاں پر تو کوئی نہیں بھاگ سکے گا۔ اب دنیا کے اندر تو ہم لوگ کسی کا مال چرا کے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے،
اور وہ ادھر سے نماز بھی پڑھے جاتے ہیں تاکہ کل کو الزام آ بھی جائے تو لوگ گواہی دیں نہیں جناب یہ 5 وقت کا نمازی ہے، یہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ اوپر سے ہم ہر نیکی لوگوں کے سامنے کرتے چلے جائیں مگر اندر سے حال کچھ اور ہو، اس پر پیر باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے اپنے الفاظ کے اندر اس کو بیان کیا۔ پیر باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تصدیق پر دل نہ پھریا کی لینا تصدیق پھر کے پر ادیب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے چلے کٹے تو تجھی نہ کھٹیا کی لینا چلیا بر کے جاگ بنا بدھ جن بنا گاہو پاویں لال بن کر کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام، کہ جب میری امت دنیا کے مال و دولت کو تعظیم کی نظر سے دیکھے گی، دنیا کے مال کی تعظیم کرے گی، تو حضور نے فرمایا ان سے اسلام کی حیبت ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ حُرِمَتْ بَرْكَةَ الْوَحْيِ، اور جب میری امت نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا اس کو چھوڑ دے گی تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی برکت سے محروم ہو جائے گی۔ وَإِذَا تَطَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ عَنْ عَيْنِ اللَّهِ، اور جب میری امت آپس کے اندر ایک دوسرے سے تعلقات ختم کر دے گی، اور تصابت کا ایک معنی ایک دوسرے کو گالی دینا بھی ہے کہ جب میری امت آپس میں ایک دوسرے کو گالی دینا شروع کر دے گی تو حضور نے فرمایا ان لوگوں کی قدر اللہ تعالیٰ کی نظر سے ختم ہو جائے گی، اللہ کی نظر میں ان کی عزت اب نہ رہے گی۔ اسی طرح کو اکبر حسین الہ آبادی اس نے کہا ہے پوچھتے کیا ہو مسلمانوں کا حال، منتشر اجزاء سب ان کے ہو گئے، معتصم کب ہے یہ حبل اللہ سے، دیکھ لو جھاڑو سے ان کے ہو گئے۔ کہ جس طرح جھاڑو اس کو بکھیر دیا جائے، ایک دن کا ادھر پڑا ہو، ایک اور پڑا دوسری جگہ پڑا ہو، ایک وہاں پڑا ہو، ایک وہاں پڑا ہو، کہتا ہے لوگوں نے دین کا دامن چھوڑ دیا، ایک ادھر چلا گیا، ایک ادھر چلا گیا، ایک ادھر چلا گیا، ہر بندہ اپنی من مانی کرتا ہے، دین کی کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ اور اسی طرح وہ کہتا ہے وہ غیرت وہ صبر وہ ایمان ہے کہاں، اس نے عمل کے دل میں وہ ارمان ہے کہاں، ایک ظلم کیا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال، پوچھو ذرا کوئی کہ مسلمان ہے کہاں۔ کہتا ہے کہ یہ جو ہر طرف شور شرابہ ہے جی آج مسلمان پیسا جا رہا ہے، مسلمان کی عزت نہیں، کہتا ہے ان شور مچانے والوں سے کوئی پوچھے یار کوئی مسلمان ہے کہاں، مسلمان رہے کہاں ہے کہ جو ہم کہیں کہ آج مسلمان کی عزت نہیں کی جاتی، اگر مسلمان ہوتے تو اللہ پاک کبھی ان کو اس طرح خستہ حال
اور اس طرح کبھی اللہ پاک ان کو پریشان نہ ہونے دیتا. اللہ پاک ہر میدان کے اندر ان کی مدد فرماتا اور ان کو فتح عطا کرتا. حضور نے فرمایا نا من خالف دینہ دین المسلمین فاضربوا عنقہ، کہ جو بندہ مسلمانوں کے دین کے خلاف کوئی اور دین بنا لے، میرے آقا نے فرمایا اس کو قتل کر دو، اس کی گردن جسم سے جدا کر دی جائے. ہر بندہ اپنا دین بنائے پھرتا ہے. ٹی وی پر جو دیکھتا ہے، جو ناچ، جو بنگڑا، جو گانا، جو ساز، جو طبلے، جو کچھ ٹی وی کے اوپر دیکھتا ہے وہ کہتا ہے بس یہی دین ہے، یہی سب کچھ ہے، اسی کے اندر میری نجات ہوگی. حالانکہ ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں. باقی یہی دین ہے، کوئی ہم کو نہ روکے، بندہ آزاد ہے. علامہ نے کہا ہے کس کی یہ جرت سے مسلمان کو روکے، مسلمان کو ٹوکے. حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد، چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدائے پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی سنما باد. قرآن کو باغیچہ تعویل بنا کر چاہے تو خود ایک تازہ شریعت کرے ایجاد. ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس، مسلمان ہے آزاد. لما کہتا ہے جدھر دیکھو بس ہر بندہ کہتا ہے جی آزادی ہو گئی، آزادی ہوگی، بس کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، جو مرضی کرو آزادی ہوگی. کہنے لگا کہ مسلمان آج اس قدر آزاد ہو چکا ہے، اگر اس کا دل کرے تو کعبۃ اللہ کو، وہ مجوسیوں کا جو آتش کدا تھا وہ اہمیت دے دے. آج مسلمان اپنے آپ کو اتنا آزاد سمجھ رہا ہے، اور اس کا دل کرے تو بتوں کو لا کے کعبۃ اللہ کے اندر رکھ دے. کون ہے جی مجھ کو روکنے والا، میں آزاد ہوں. اور کہتا ہے کہ یہ مسلمان جب چاہے قرآن کو کھلونا بنا کے، جب چاہے نئی شریعت آزاد بنا لیتا ہے. کیا یہ آزادی ہو گئی ہے؟ نئی شریعت بنا لیتا ہے، قرآن کے اندر تعویل کر کے اس کے احکامات کو توڑ مروڑ کے اپنی خواہشات کے مطابق جو مدعا چاہے قرآن کو کھلونا بنا کے جب چاہے نئی شریعت بنا لے. باقی مجھ کو کوئی نہ روکے، کیوں جی یہ آزادی ہے. تو علامہ نے کہا آج ہندوستان کے اندر ایک عجیب تماشا ہے، ایک انوکھا تماشا ہر طرف دیکھنے میں آتا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو آزاد کہہ رہا ہے اور جو اسلام ہے اس کو قید کر رکھا ہے. اسلام کو اپنے گھروں کے اندر کوئی نہیں آنے دیتا، کوئی اپنے گھر کے اندر اسلام کو رکھنے کے لیے تیار نہیں. اب عجیب بات ہے، عجیب بات ہے کہ ہر بندہ اس آزادی سے فائدہ اٹھا کے جس کو مرضی ذلیل و رسوا کرنا چاہے. مسجد کے اندر ساری زندگی کبھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، ایک دن مسجد کے اندر آ جائے تو سارے محلے کو بتا کے جائے گا کہ یہاں کوئی نماز پڑھنے آیا تھا. اسپتال جائیں نا، اسپتال جائیں یا اسی طرح بل جمع کرانے کے لیے چلے جائیں، وہاں پر بندے کو سارا دن گرمی کے اندر کھڑا ہونا پڑے. ہسپتال والے وہ جنابے والا بندے کی جیبیں بھی خالی کر دیں، سارا کچھ لٹا کے بندہ وہاں پہ چلے آئے، کوئی نہیں بولتا. لیکن مسجد کے اندر آ جائے نماز پڑھنے کے لیے، اب ادھر سے لائٹ ہو جائے بند، وابدہ والے مہربانی کر دیں، امام کا جلوس نکال دیا جاتا ہے جی سانو گرمی مار سکے. وہ تو نہیں کہیں گے گرمی کو مار چکا سارا جو کھڑا کیا انہوں نے. وابدہ والے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اتنے بے ایمان حضور کی امت پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، پھر بھی جناب والا ان کے لیے کئی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ وابدہ کا عملہ اپنی جان پر چھوڑ کر آپ کو بجلی فراہم کرتا ہے، لہذا ان سے حسن اخلاق سے پیش آئیں. میں کہ واہ جی واہ، بجلی دیندے ہے نہیں تو اگر بھی بجلی دیندے، یہ دیندے ہوتے پتہ نہیں یہ کی کرنا ہے. تو وابدہ کا عملہ اپنی جان پر چھوڑ کر بجلی مہیا کرتا ہے. یہ سارے کشمیر طرح ایک پنڈ ہے پڑھنے والی سائڈ پہ، رمضان شریف شروع ہے نا، تو تمہیں پتا روز دن گرمی کنی سی. یہ نہ بجلی والا کام کی بخایا کہ شہروں میں تو تھوڑے بجلی دے چڑھتے ہیں، پنڈا کوئی نہیں بجلی دیں. وہ 24 گھنٹے کدھر کوئی 1-2 گھنٹے واسطے آتی ہے، وہ بھی یہ درشن واسطے بھی سارے ملک کی بجلی ہے، اتنے نظام ہے، سسٹم ہے بجلی والا. انہیں جناب والا بجلی بند رکھی اس پنڈ کی 2 دن لگاتار 48 گھنٹے بجلی بند رکھی. ہوں پنڈوں کے سسٹم سے کوئی نہیں کہ ٹینکی ایڈی وڈی بنا لو کہ وہ ہفتہ مکے نا. لوگ جناب والا پانی کے قطرے قطرے نو ترس گئے، بچے دلکن. یہ حال انہوں کا ہوا جو حال کربلا کے امام حسین کے سنگیاں کا یزید نے کیتا، یہ حال حضور کی امت کا کلمے پر نالے واقعہ کے ملازمین نے کیتا. وہ پنڈ والے سن شیر دلیر سانو نہیں رہ سکے.
انہیں جناب والا چکے ڈنڈے سوٹے کہاڑیاں جو کسی کے ہاتھ آیا ٹر گئے اگے گئے اگلے پنڈ ہاں جی دل وہ کدھر چلے گئے یار تمہیں نہیں پتا 3 دن ہو گئے بجلی والا جان کھادی ابھی تو پانی تک پرت گئے انہوں نے چلو ابھی تھوڑے نال وہ ٹرتے ٹرتے 5 7 8 10 پنڈ کٹھے ہو گئے پہنچ گیا واپڈا کے دفتر اتنے جا کے جن بندے اتنے بیٹھے سن انہیں وہ کٹ کٹ کے انہوں کا کنڈا کر چڑیا انہوں نے جناب والا کٹ کٹ کے انہوں نے کباڑا کر دیتا انہوں کا جو ریکارڈ اتنے پیا سی سارا کر دیتا کہنے لگے بے مانو جی اج تو بعد تو ساری بجلی بند کی تو اِسی تے بچے چک چک کے تے گھر چڑیاں بڑھیاں کٹ کے مار دیں اور وہ کہنے لگے کہ جناب جب اسی ہنگامہ کیا اس کے بعد این ہفتے گزر گئے اج تک سارے پنڈ کی بجلی بن رہی ہے وہ پنجابی چاہتے نا وہ ایک کہاوت ہے کہ ناٹوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے آتے یہ چھٹر پونے والی برادری جڑی نا یہ گلا نہیں مانتی احتجاجا نہیں مانتی یہ لوگ اس طرح سے دیں اچھا تو باپ کا معاملہ یہ جناب والا اپنی جان پر کھیل کر بجلی دیتا ہے لہذا ان سے اخلاق سے پیش آئے تو مولوی صاحب جہے کوئی سراہ پہ بہ کے آپ جناب جان دی تے اپنے ایمان دی بازی ماں کے دینے حق سنا دے یہاں بدتمیزی نہ پیش ہونا چاہیے ایک بہ کے چوری کے خلاف بولے نا چوری قتل و غارت ملاوٹ رشوت جھوٹ شراب جوا بے حیائی فحاشی ریانی زناکاری یہ جرائم کے خلاف بولو کہ ہوں جہاں بیٹھا ہے نا رشوت کھان والا انہوں کھڑک جانی جہاں بیٹھا ہے ملاوٹ کرنے والا کٹ تولن والا انہیں آنا لیا بھی لگتا اج مولوی نے سارا جمعہ میرے سے لایا میں تو نبڑ دینا میں پڑھنا انتظامیہ کرنا میرا تو ہاتھ بڑا ہے یہ قبلہ نمبر نہیں یہ ہے کوئی سراج اس پہ بہ کے اگر سچ بولیے جھوٹ بولیے خدا رسول تو جانے سچ بولیے قوم تو جانے بندہ جاوے تیرے پاس اصل تو 2 بیڑیاں پیر رکھے ادھر جو سچ بول رہے ہیں خدا رسول والے پاسے کا تو دوسری بیڑی تو جانے تو جو جھوٹ بول رہے عوام والے پاسے کا پھر رسول والی بیڑی تو جانے میں تو سمجھ نہیں آئی ابھی جائیے تیرے پاسے پھر عجیب ظلم کی انتہا دیکھو ہسپتال کے اندر جنابے والا بندہ مر گیا ہے ڈاکٹر لاش نہیں دیں گے جی 2 لاکھ دے دے تو لاش لے جاؤ ورنہ جہاں پڑی ہم لاش دیں گے ڈیڈ باڈی نہیں دیں گے 2 لاکھ دے دے تو لے جاؤ اور بے ایمان اور بندہ مر جائے انہوں تو ڈاکٹر بھی چھڑ جاتے کبھی ڈاکٹر نے آخیا جناب لاش کا 2 لاکھ دو تو لے دو نہیں تو وقت نہیں دینی مرے نو ڈاکٹر بھی چھڑ جاتے ہیں مگر ایک ایسا تعلیم یافتہ طبقہ تیار ہوا جہاں مرے بھی 2 لاکھ منگتے ہیں مرے نے معاف نہیں کرتے دوسرے جناب ہے سارے یونین کونسل والے مہربان یہاں پھر اتنے ڈرامے بنائے نے کہ جی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنواؤ کسی بھی دھی طلاق ہو جائے اج بھی طلاق سرٹیفکیٹ بناؤ ایک بندہ آیا جی سرٹیفکیٹ بنوانا میں اتنے جا کے کہہ میرے کو 15,000 منگیا اس بچارے کی دھی اجڑ گئی وہ گھر برباد ہو گیا انہوں کی روزی کے دروازے کھل گئے جی 15,000 دے تو طلاق سرٹیفکیٹ بنا طلاق سرٹیفکیٹ سے ڈرامہ کی ہے جنی دیر یہ نازم جاری نہ کرے لڑکی اگے نکاح ثانی نہیں کر سکتی جبکہ شریعت نے فرمایا کہ جب طلاق ہو گئی عدت کے بعد جا کے اگے نکاح کرے یہ نہ اپنے جناب جامع وکرے کھول ہے اللہ کی مخلوق سے ظلم و ستم کرنے والے واسطے کہ یہ اج ظلم کی انتہا ہے جس پاسے جاؤ ظلم ہے ہر پاسے ظلم ہے ڈاکٹر ہے کہ 2 لاکھ منگتا ہے پھر نہ چکن دینی کبھی اج تک مولوی کے منہ کچھ نہیں سنیا ہونا مولوی آ کے پیسے رکھ کے جنازہ پڑھاوا گے چلا جاتا کبھی کسی کیا جی ہاں تو پھر بھی مولوی بڑا ہی پیڑا ایڈا پیڑا مفت کام کرے تو مر جائے مفت جنازہ پڑھاوے مفت ختم کرے ماں جو چھڑ کے گیا بال بچے عزیز اکارے وہ کھا پی جان ایک پائی نہ منگے مفت ہونے واسطے دعائیں بخشش کرے یہ پھر بھی بڑا ہی پیڑا اسپتال والے 2 لاکھ دے کے تو الٹا سلوٹ ماریں گے تھینک یو سر بڑی مہربانی سر بائے بائے سر میرے آقا نے فرمایا تکون فتنۃ یعوج فیہا عقول الرجال حتی ما تکاد تری فیہا رجلا عاقلا کنز المال کے اندر حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ اس طرح فتنہ عام ہو جائے گا کہ فتنے کی زد کے اندر آ کے بندے کی عقل چوری ہو جائے گی عقل کام نہیں کرے گی بندے کی کھوپڑی چوری ہو جائے گی اور حضور نے فرمایا جہاں تک نوبت آئے گی کہ قریب ہے کہ تجھ کو کوئی عقل مند بندہ دیکھنے کو نہ ملے یہ حال ہو جائے گا عقل ختم ہو جائے گی سمجھ ختم ہو جائے گی اور واقعی ہماری عقل ماری گئی آج اگر ہماری عقل نہ مری ہوتی ہماری عقل سلامت ہوتی تو ہم کبھی اللہ تعالیٰ کے قرآن جیسی رحمت کو چھوڑ کے انگریز کافر کی کچہریوں کا منہ نہ کرتے ادھر نہ جاتے ہم جب کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہم کسی عالم کے پاس جاتے
کہ حضور والا یہ مسئلہ ہے، اب آپ شریعت کی روح سے بتائیں ہم میں سے حق پہ کون ہے، غلط کون ہے، کس کو توبہ کرنی چاہیے، یہ جو جس چیز میں ہمارا جھگڑا ہوا ہے یہ کس کے حوالے کی جائے، کس کے حوالے نہ کی جائے۔ مگر جاتے ہیں کچہریوں میں تو تمہیں پتا 10 لاکھ کے مکان کا جھگڑا ہے تو 30 لاکھ اتنے لگ جانا تو ملنا مقامی نہیں۔ وہ پنجابی کی مثال دیں گے نا جی، وہ پنجابی کی مثال دیں گے تو 2 بلیاں سن، بلیاں تو روٹی تو لڑ پیا، انہیں آخیا آپ اینج کریے باندر کو لے جائیے فیصلہ کراؤ، وہ روٹی باندر کو لے گیا، باندر نے کی کیتا وہ 2 حصے کر کے تکڑی دے ایک ایس پاس رکھا ایک ایس پاسے، انہوں نے جان کے کیتا سی، وہ بھی فراڈی سی، پاکستانی جج سی، وہ جناب ایک پاسے کا پلگا ہو گیا پہاڑی، وہ ادھر تھوڑی توڑ کے کھا گیا، اور دوسرے پاسے کا پلگا پہاڑی وہ تھوڑی جی ادھر توڑ کے کھا گیا، وہ ایک پاسے توڑ کے کھا گئے، دوسرا پاری ادھر توڑ کے کھا گئے، پہلا پاری وہ کردیا دونوں کی روٹی کھا گیا، دیتا کسی نے کچھ نہیں۔ یہ سارے ملک کے نظام ہے کہ اگر کوئی بندہ 10 روپیہ تو جھگڑا ہو گیا انہیں بجنا کچہری انہیں جناب والا 10 کی بجائے 10,000 روپے لوا دینا تو شاید انسان نہیں لگے۔ اس واسطے بزرگ فرما دے کہ مومن مسلمانہ اگر رب تین سمجھ ادا کرے نا کہ جب کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو صبر کر دیا کر، دنیا کا مال دنیا سے رہ جانا ہے، قیامت والے دن اتنے جا کے پھر اس بندے دیا نیکیاں بھی لمی تو رام نے جنت میں جا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار آپ سرکار کے زمانے کے اندر ایک یہودی کا اور ایک منافق کا جھگڑا ہو گیا۔ یہودی منافق کہنے لگا کہ اس کا فیصلہ کعب بن اشرف یہودی سے کرایا جائے۔ یہودی نے کہا کہ جناب والا کیوں ڈنڈی مارتا ہے، آپ کے نبی پاک سرکار جو موجود ہے، میں تو فیصلہ آپ کے نبی سے جا کے کراؤں گا، کیونکہ آپ کے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی غلط بیانی نہیں کی، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، کبھی کسی پر کوئی ظلم و ستم نہیں کیا، میں تو فیصلہ آپ کے نبی پاک سرکار کی بارگاہ سے کراؤں گا۔ وہ یہودی اس منافق کو پاکستان کے حضور کی بارگاہ کے اندر لے آیا، میرے آقا نے دونوں بندے کے دلائل سنے، دونوں کی گفتگو سنی، آپ نے یہودی کے حق کے اندر فیصلہ دے دیا۔ آپ نے فرمایا تو سچا ہے، اس لڑائی جھگڑے کے اندر، اس کیس کے اندر تو سچا ہے، یہودی کے حق کے اندر فیصلہ کر دیا۔ منافق کہنے لگا کہ جناب والا حضرت عمر کی بارگاہ کے اندر جا کے وہاں سے فیصلہ کرائیں گے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، منافق نے جا کے اپنا مدعا پیش کیا۔ یہودی کہنے لگا سرکار پہلے ذرا میرے کلام کو سن لیا جائے۔ آپ نے فرمایا سنا۔ کہنے لگا اس سے پہلے ہم نبی پاک سرکار آپ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر گئے تھے، آپ کے محبوب نے فیصلہ میرے حق کے اندر کیا، مگر یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ مجھ کو حضور کا فیصلہ قبول نہیں، میں راضی نہیں تھا تو آپ کو فیصلہ کراؤں گا۔ حضرت عمر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے اپنے پروار کو اٹھا کے منافق کی گردن کو وار کر کے اس کو رات میں جہنم کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب مصطفیٰ کا فیصلہ قبول نہیں، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ اب یہ تو ایک واقعہ ہے نا، اس سے نقطہ جو اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ بارگاہ مصطفیٰ سے انصاف ہو جاتا ہے، یہودیوں کا عقیدہ تھا حق اور انصاف بارگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے، مگر آج مسلمان کا عقیدہ ہے جی انصاف انگریز کی کچہری سے ملتا ہے۔ یہ بات اللہ سنے، انگریزوں نے کچہریاں والا، آج مسلمان کی سوچ یہ بن چکی ہے، اسی وجہ سے ہر جگہ پہ انگریزی کا شور شرابہ۔ اگر ہم کو انگریز سے نفرت ہوتی نا تو آج ہم اپنے ملک کے اندر انگریزی نظام انگریزی قانون ہی آنے نہ دیتے، قانون انہی کا رکھا ہوا ہے۔ اسی بات کو جناب والا انہی کی تعریفیں، جس کی زبان کھلے گی وہ جی انگریز ماشاء اللہ وہ چاند پہ پہنچ گئے، تو مولویان کی کہہ رہے انگریز سائنسدان تے سائنسدانوں کا بڑا جڑا پیرو مرشد ہے شیطان ہے، تو شیطان نبی پاک سرکار کی ولادت والی رات پابندی لگ گئی، ہوں آسمان سے گلا سنن نہیں جا سکتا، تو بڑے پیر صاحب پہ جا نہیں سکتے، چیلیاں سے لین جا جی سائنسدان چاند پہ پہنچ گئے۔ اپنے ہے خفا مجھ سے دو گانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کم، اور کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ اور عجیب گل ہے
کہ ہسپتال والا جڑا 2 لاکھ منگی کھلوتا نا مردے کا، وہ بھی اپنے آپ کو میں مسلمان ہوں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں فلاں پیر صاحب کا مریض ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمن كمثل النخلة ما أخذت منها من شيء نكاك، میرے آقا نے فرمایا کہ بندہ مومن کی مثال ہے تو کھجور کے درخت کی طرح ہے، اس کا جو مرضی حصہ بندہ لے لے وہ بندے کو نفع دے گا۔ اگلی حدیث میرے آقا نے فرمایا مثل المؤمن كمثل النخلة لا تأكل إلا تجده ولا تدع إلا طیبا، میرے آقا نے فرمایا کہ بندہ مومن کی مثال وہ شہد کی مکھی کی طرح ہے، وہ ہمیشہ پاک کھاتی ہے، پاک جگہ پہ بیٹھتی ہے، پاک کھاتی ہے، جو اس کے پیٹ سے نکلتا ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں کے اندر جو ہم کو سبق دیا گیا، میرے آقا نے فرمایا کہ جس طرح کھجور کے درخت کا بندہ جو مرضی حصہ لے لے بندے کو فائدہ دیتا ہے، اسی طرح بندہ مومن اس کو کہا جائے گا جو ہر حال کے اندر لوگوں کو نفع پہنچائے۔ 2 لاکھ مانگ لینا مردے کا، اس کو نفع نہیں، اس کو بندے کا تبادلہ کرنا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا شہد کی مکھی وہ پاک کھاتی ہے، اس سے جو نکلتا ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے۔ مرد مومن کو بھی چاہیے بندہ مسلمان کو روزی اپنے کو پاک رکھے، کیونکہ جب پاک روزی کھائے گا حلال طیبہ طاہر کھانا اس کے پیٹ کے اندر جائے گا، وہ بندے کو نیکی کرنے پر جمی کرے گا، برائی سے اس کو دور کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سرکار نے یہ 2 جملے ارشاد فرما کے اپنی امت کو نیکی سے بچنے کا، برائی کی پابندی، نیکی سے اللہ کے نبی نے نیکی کرنے کا اور برائی سے اپنے آپ کو روکنے کا سبق عطا کر دیا ہے۔ پھر اتنے نمازاں کری جان کے اندر چھڑے پھیر پھیر کے اینا گیا سی کہ چھڑے پھیروں اور چھڑا پھیر کے تو پھر جناب والا کروڑوں روپیے اکٹھے کر کے نا تو بن جائے گی کوٹھی، تو پھر باہر لے کے لاؤ گے ہاضا من فضل ربی، اصا ہاتھی پیسہ پڑیا نہیں بس جیب اگے کر چڈیے ہاضا من فضل ربی۔ یہ کسی نے پوچھنا کہ جناب تنخواہ تو تاری اینی سی تو کوٹھی کتوں بن گئی؟ بس جی اللہ کی مہربانی نہ آج تک 1 روپیہ رشوت نہیں پڑی، کی مطلب جیب اگے کر دے ہاتھ نہیں پڑی۔ وہ ایک طرح کا چھڑے پھیرن والا انہیں جنابے والا کوٹھی بنائی، لوگوں کی دعوت کی تھی، لوگ پہنچ گئے، عالی شان کوٹھی، ایک شاعر بھی تھی انہوں کہنے لگا جی حضور یہ ذرا موقع کی مناسبت نہ کوئی شیر پہ دو۔ انہوں نے کہا یار میں نے نہ ہی شیر سے چنگا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں سرکار دیکھو تصویر اللہ کا کدا میرے سے فضل ہوا، میں عالی شان کوٹھی بنائی، ذرا کوئی شیر بولو موقع محال کی مناسبت نال۔ وہ شاعر پھر سڑیا کے اندر دیکھ دیکھ کے کہ جناب والا ساری 2 ٹائم کی پوری نہیں ہوتی، بڑی مان کوٹھی بنائی کرتا ہے دال کالا کالا ساری دال ہی کالی ہے۔ انہیں جناب پھر شیر بولیا، کہنے لگا سنو سامعین یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے، یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے، یہ اپنے مقدر پہ اتر آ رہی ہے، ذرا اس کے گملوں کے پھولوں کو سونگو تو خونی غریباں کی بو آ رہی ہے۔ یہ ذرا گملے کے پھول سن کے دیکھو تو تمہیں لوٹ مار کیتے ہوئے غریباں کے خون کی بدبو آئے گی کہ یہ بےمان جنابے والا چوریاں کر کر کے ڈکیتیاں کرا کرا کے رشوت لے لے کے کوٹھی بنا کے اللہ کا فضل۔ پیر باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے فرمایا تسبیح ایک تسبیح ہے تمہارے دم بنیا من کا ایک ناپیا کاچ پائی پنج دیا بین لگے دل گو لین لگے بتشیا پتری چٹی جنا دے بہو تو سارا بچنا میاں
پیر باہو فرمایا کہ جتنے روپیہ دینا پی جائے نا اتنے سنگھی جناب وہ بند ہوتے آ جاتا ہے، گل ہو آتا ہے جب لینا ہوئے تو پیر باہو تو فرمایا جٹ شیعہ کہ جنہیں جنابے والا شور اپنے شکار کو حملہ نہیں کرتا وہ جو پھٹے ہوتے، بلکہ میں تو کہوں گا لین لگے کم چونا، جب اگلے بندے نے لٹنا ہوئے تو پھر کم کی طرح سے لٹیا جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ پیر باہو کے دور بھی کوئی ایسے لوگ ہیں سن تو اسی بات کو آپ سرکار نے شیر لکھا ہے۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے فرمایا کہ بندے اگر کوئی مومن تجھ کو نصیحت کرتا ہے نا تو اس کو سن لیا کر، کیونکہ تیرے اندر اس نے ایسی بات دیکھی ہے جس کو تو خود نہیں دیکھ سکتا، اس واسطے وہ تجھے نصیحت کرتا ہے، لڑائی نہ کیا کر، اس کی نصیحت کو سن لیا کر۔ تو وقت ہو گیا ہے، یہیں پر اپنی بات کو آج کے موضوع کو روکتا ہوں، اس کا بقیہ انشاءاللہ تعالی وہ اگلے جمعہ مبارک کو پیش کروں گا۔ یہ میں نے بڑا مشکل اور بڑا حساس موضوع شروع کیا ہے اور مزیدار بھی ہے، اس کے اندر کئی قسم کے حقائق آئیں گے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت و مطالعہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین والحمد للہ رب العالمین۔